بار بار ہمیں سوچنا چاہیے۔ گنہگار انسان جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، قبر کو تاریک پاتا ہے، قبر کو تنہائی کی جگہ پاتا ہے، قبر میں اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوتا، اس کے برے اعمال قبر میں اس کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو قبر میں نماز کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے، قبر میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب معلوم ہو جاتا ہے، قبر میں توبہ استغفار کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا، نفل نماز تو چھوڑیے، فرض عبادتوں کو ادا نہیں کیا کرتا تھا، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کو بھی ترس رہا ہے۔ آج کے اس دور میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور کتنے مسلمان ایسے جو فرائض پڑھتے ہیں لیکن سنن رواتب کا اہتمام نہیں کرتے، اور کہتے ہیں یہ تو فرض نہیں ہے، یہ تو واجب نہیں ہے، یہ تو سنت اور نفل نماز ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ 2 رکعت نفل کا کتنا اجر اجر ہے، 2 رکعت نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ زندگی جب گزر جاتی ہے، جب قبر میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ افسوس کرتا ہے، ہائے کاش اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھ دے دے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کا دوبارہ موقع ہم کو نہیں ملے گا، صدقہ نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، قبر میں جانے کے بعد نیکیوں کا اجر و ثواب واضح ہو جاتا ہے، نیکیوں کا بدلہ سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے، اس لیے سوچتا ہے اور نیکی کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور نیکی کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور اعمال صالحہ کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، جیسے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک تم نے سال بھر میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں تم کو امتحان دینا پڑے گا، تاریخ متعین کر کے بتا دیا جاتا ہے، فلاں تاریخ کو امتحان ہونے والا ہے، فلاں تاریخ کو ایگزامینیشن ہال میں تم کو جانا پڑے گا، فلاں تاریخ کو امتحان ہال میں بیٹھ کر تم کو پرچے حل کرنے پڑیں گے، سوالوں کے جوابات لکھنے پڑیں گے، لیکن وہ سوچتا ہے آج یاد کر لیں گے، کل یاد کر لیں گے، آج فلاں جگہ سیر و تفریح کے لیے جانے کو جی چاہتا ہے، کل دوستوں کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، پرسوں فلاں جگہ مارکیٹ میں گھومنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے ہی وہ کبھی دوستوں کے پاس گھومتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے موج مستی کی زندگی گزارتا ہے، کبھی مارکیٹوں میں دندناتا ہوا پھرتا ہے، اور وہ اپنے امتحان کی تیاری نہیں کرتا، امتحان کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا۔ جب اس کی امتحان کی گھڑی آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں چلو امتحان کا وقت آیا، ابھی تمہارے ہاتھ میں سوالوں کا پرچہ دے دیا جائے گا، تم نے جو بھی تیاری اور محنت کی ہے تم کو اس کے مطابق جواب لکھنا پڑے گا، تم نے جو تیاری اور محنت کی ہے اس کے حساب سے تم ابھی جواب لکھو گے۔ تیاری نہ کرنے والا غافل طالب علم، تیاری نہ کرنے والا لاپرواہ طالب علم کہتا ہے 10 منٹ کے لیے اور ٹائم دے دیا جائے، 10 منٹ میں تیاری کر لوں، اس کے بعد میں امتحان ہال میں داخل ہوں گا، لیکن جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے امتحان ہال کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور گھنٹی مکمل ہونے کے بعد وقت شروع ہوتے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں سوالات دے دیے جاتے ہیں، تمام طلبہ کو امتحان کے پرچے دیے جاتے ہیں، اور زبردستی اس کو بھی امتحان ہال میں داخل کر دیا جاتا ہے، چلو اب تم اپنی کتابوں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے نوٹس کو نہیں پڑھ سکتے، اب جوابات یاد کرنے کا ٹائم نہیں رہا۔ پہلے تو آرزو کرتا تھا کاش ابھی امتحان شروع نہ ہو، امتحان شروع نہ ہو، 1-2 دن اور موقع ملے، میں نے کتنے ایام ضائع اور برباد کر دیے۔ اور جب امتحان ہال میں داخل ہو جاتا ہے، پرچہ اس کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے، اور سوالوں کو کھول کر پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے ارے میں نے اس سوال کو تو کتاب کے فلاں پیج میں دیکھا تھا، اس کا جواب موجود تھا، میں نے اس سوال کے جواب کو کتاب کے فلاں پیج میں دیکھا تھا، اس کا جواب موجود تھا، میں نے سوچا آج یاد کریں گے، کل یاد کریں گے، پرسوں یاد کریں گے، ہائے میری تباہی، میں یاد نہ کر سکا۔ کاش امتحان ہال سے باہر جانے کے لیے 10-15 منٹ وقت دے دیا جاتا
تو میں پاس ہو جاتا، کم سے کم فیل تو نہ ہوتا۔ وہ طالب علم لاکھ آرزو کرے، تمنا کرے، لیکن اس کو امتحان حال سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اگر یاد نہیں کرتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، دنیا میں ایک بار آدمی فیل ہو جائے، دوسری بار چانس ملتا ہے، دوسری بار فیل ہو جائے، تیسری بار چانس ملتا ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن قبر میں جو فیل ہو گیا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں جو فیل ہو گیا، اس کے لیے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے واپسی کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھرپور تیاری کر لینی چاہیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے توشہ جمع کر لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آئیے ہم اور آپ سلف صالحین کے چند واقعات معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے قبر کی اور آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے، کس طرح سے وہ موت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن یزید العبدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریاح القیسی آئے اور کہا چلو قبرستان چلتے ہیں، اور کہا چلو ہم آخرت والوں کے پاس چلتے ہیں، قبر والوں کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ گیا، ریاح القیسی رحمہ اللہ کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوا، اور چند قبروں کے پاس بیٹھ گئے ہم دونوں، اور اس کے بعد آپ نے نصیحت کی اور آپ نے فرمایا، اے ابراہیم بن یزید، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اپنی قبروں میں آرزو کر رہے ہیں، اپنی قبروں میں تمنا کر رہے ہیں اس بات کی کہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، دنیا میں آ کر نیک عمل کر لیں۔ بہت سارے لوگوں نے نیک عمل نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے، اور آج الحمدللہ اللہ نے ہم کو موقع دیا، چانس دیا ہے، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہیں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا شروع کیا، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے، یہ اسلاف کرام تھے جو قبر کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے، قبر کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور کہتے تھے یہ لوگ جیسے قبر کے اندر دفن کیے گئے ہیں، کل ہم کو بھی دفن کر دیا جائے گا، جیسے ان کے جنازے اٹھائے گئے تھے ہمارے جنازے بھی اٹھائے جائیں گے، جیسے ان کے رشتہ دار ان کو قبر میں اتارنے کے لیے آئے اور قبر میں داخل کر کے واپس چلے گئے، ہم کو بھی لوگ اسی طرح قبر میں داخل کر کے چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے تیاری نہ کی تو ہم بھی آرزو اور تمنا کریں گے دنیا میں واپس آنے کی، لیکن اس وقت ہماری کوئی بھی آرزو اور تمنا پوری نہ کی جائے گی۔ قبر کا منظر کتنا ہولناک ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، غور کیجئے کہ آدمی اس دنیا کے اندر عالی شان محل میں، مکان میں رہتا ہے، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا بنگلہ بناتا ہے، اچھے سے اچھا روم بناتا ہے، اچھے سے اچھی ٹائلز لگاتا ہے، اچھے سے اچھے رنگ اور روغن اپنے گھروں میں لگاتا ہے، ان کو خوبصورت بناتا ہے۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد عالی شان محلوں میں رہنے والا جس زمین پہ سوتا ہے اسی زمین پہ غریب سوتا ہے، جس زمین پہ آقا سوتا ہے اسی زمین پہ غلام سوتا ہے، جس مٹی کے گھر میں ایک بادشاہ سوتا ہے اسی مٹی کے گھر میں ایک تنگدست اور فقیر بھی سوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہو گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، شاہو گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں،
لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ آج دنیا میں آدمی کسی مالدار کا گھر، اس کی بلڈنگ اور مکان دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آدمی، یہ گھر کسی مالدار کا ہوگا، یہ کسی ارب پتی کا ہوگا، یہ کسی کروڑ پتی کا ہوگا، یہ گھر کسی بڑے سرکاری عہدے دار کا ہوگا۔ لیکن قبرستان جانے کے بعد، قبرستان میں داخل ہونے کے بعد، کروڑوں کے مالک بھی اسی طرح کے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور فٹ پاتھ پہ سونے والا فقیر بھی اسی طرح کی قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ دنیا کا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا بھی اسی قبر کی مٹی پہ سو رہا ہے، اور اللہ کا دیندار اور پرہیزگار بندہ، کچے مکان میں سونے والا اللہ کا محبوب بندہ بھی اسی قبر کی مٹی میں سو رہا ہے۔ سب کے مکان ایک جیسے ہیں، سب کا گھر ایک جیسا ہے، سب کی منزل ایک جیسی ہے۔ وہاں اگر منزل صحیح ملے گی تو اعمال کے حساب سے ملے گی، ظاہری طور سے ایک ہی جیسی منزل ملتی ہے، لیکن اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اندرونی طور سے نیک لوگوں کے لیے خوبصورت محل بنا دیتا ہے، عالی شان محل بنا دیتا ہے، اور برے لوگوں کے لیے اس کو تنگ سے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں قبر کو یاد کرنا چاہیے، قبر کی تاریکی کو یاد کرنا چاہیے، قبر کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو یاد کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کرام، سلف صالحین کس طرح سے موت کو یاد کرتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے۔ ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ کا واقعہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ آخرت سے اس قدر ڈرنے والے تھے، اس قدر آخرت کی تیاری کرنے والے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر کے اندر ایک قبر بنا رکھی تھی۔ اللہ اکبر، ایک قبر بنا رکھی تھی، اور اس قبر میں جب ان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی، ان کا دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو جاتا، تو جا کے قبر میں لیٹ جاتے، اور لیٹنے کے بعد یہ تصور کرتے کہ ہمارے گھر والوں نے مرنے کے بعد ہم کو قبر میں لیٹا دیا ہے، اور وہاں لیٹ کر سوچتے رہتے، لیٹ کر یہ غور و فکر کرتے کہ اسی طرح ہم کو مرنے کے بعد یہاں پہ لیٹا دیا جائے گا۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، مرنے کے بعد جب لیٹایا جائے گا تو واپس نہیں جا پاؤں گا اپنے گھر میں،
واپس نہیں لوٹ پاؤں گا دنیا میں، ابھی تو میں واپس لوٹ سکتا ہوں۔ وہ جب لیٹ جاتے یہی تصور کرتے اور یہ آیت کریمہ پڑھنے لگتے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے قبر سے باہر آ جاتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے جس کا معنی ہوتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، دنیا کی طرف دوبارہ واپس کر دے تاکہ نیک عمل کر لوں، اور واپس لوٹنے کے بعد پھر آخرت کی تیاری میں لگ جاتے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے لگتے، اور ان کا ایمان اور مضبوط اور پختہ ہو جاتا، ان کا عقید آخرت اور زیادہ مستحکم ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں ہمارے لیے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، عبرت کا سامان ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آج ہم دنیا کے اندر بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اچھی چھت بناتے ہیں، دنیا کے اندر ٹھنڈی اور گرمی سے بچنے کے لیے عمدہ مکانات تیار کرتے ہیں، دنیا کے اندر سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اچھے کپڑے سلواتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہماری قبر میں بارش کا پانی جائے گا، اس سے بچاؤ کیسے کریں گے؟ ہماری قبر میں کیڑے مکوڑے داخل ہوں گے، اس کا بچاؤ کیسے کریں گے؟ ہماری قبر کے اندر گرمی سردی کا احساس ہم کو ہوگا، ہم اس سے نجات کیسے حاصل کریں گے؟ اس سے نجات حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ سلف صالحین کی طرح ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے رہیں، اور ہم بھی یہ سوچ لیں کہ یہ جوانی چلی جائے گی، یہ زندگی چلی جائے گی، یہ طاقت چھین لی جائے گی، اور ہم کو بھی اسی طرح قبر میں جانا پڑے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو لوگ کہتے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، آپ قبر کو دیکھنے کے بعد اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبر کو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ جواب میں کہتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبر کو دیکھتے قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتے، داڑھی کے بال بھیگ جاتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی، اور دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ عشر مبشرہ میں سے ہیں، 4 جو مشہور خلیفہ ہیں، خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کے جسم سے جب خون کا فوارہ چھوٹا تو وہ قرآن کی آیتوں پر گرا، اور قرآن کے حروف پر وہ خون جو ہے وہ پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے دیندار پرہیزگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری پانے والے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، قبر سے اتنا گھبراتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، پھر بھی قبر کو کھلونا سمجھتے ہیں، قبر کو کھیل کی تماشے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا قبرستان میں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو باقاعدہ قبرستان کو لوگوں نے کھیل گاہ بنا رکھا ہے، اور وہاں بیٹھ کر کے گناہ کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی سلف صالحین کی طرح اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی برزخی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ موت کے بعد افسوس کرنے سے، رونے اور چلانے سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد کوئی بھی انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں گھسنا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اچھے اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، تو اس عذاب قبر کے فرشتے کو قبر میں داخل ہونے نہیں دیتی، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوتے ہیں تو عذاب کے فرشتے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کسی میت کو
اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کی قبر میں دفنا کر کے واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون مدبرین، تو وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ قبر میں لٹا دیا لوگوں نے، دفن کر دیا، قبر کی مٹی برابر کر دی گئی، اور اس کے بعد لوگ واپس لوٹنے لگے، تو واپس لوٹتے ہیں تو ان کی چلنے کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز وہ مرنے والا سنتا ہے۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر وہ مومن آدمی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ، دیندار اور پرہیزگار ہوتا ہے، تو كانت الصلاة عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه۔ جب کسی مومن بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں سائیڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں سائیڈ میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا، یہ اس کے پیروں کے پاس ہی نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد عذاب کا فرشتہ داخل ہونے کے لیے سرہانے آتا ہے، مرنے والے کے سر کے پاس آتا ہے، وہاں سے گھسنا چاہتا ہے۔ فتقول الصلاۃ، تو نماز کہتی ہے ما قبلی مدخل، ما قبلی مدخل، میری طرف سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میری طرف سے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عذاب کا فرشتہ، یاد رکھنا، عذاب کا فرشتہ سب سے پہلے سر کی طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور سر کے پاس کون سی عبادت بچاتی ہے؟ کون سی عبادت ہے مسلمانوں؟ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے، نماز، آج جس کو اکثر لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، آج جس کی اہمیت کو اکثر مسلمان نہیں سمجھتے، آج جس نماز کو اکثر مسلمان ضائع کرتے ہیں، وہ نماز سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور عذاب کے فرشتے کو داخل ہونے نہیں دیتی، اور کہتی ما قبلی مدخل، میری طرف سے تم داخل نہیں ہو سکتے، میری طرف سے تم داخل نہیں ہو سکتے۔ بے نمازیوں، اپنی خیر مناؤ۔ جتنے بھی لوگ میرے بیان کو سن رہے ہیں اور وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تارک صلاۃ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نماز سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے عذاب قبر اس کے فرشتے سے ادھر سے تم داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ نماز اس کو اپنی سائیڈ سے سر کے پاس سے داخل ہونے نہیں دیتی۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ ہم کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، یہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق باقی باتیں اگلی نشست میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد